السلام علیکم کلاس 9th اینڈ 10th اسلامیات آپ کا سبجیکٹ ہے۔ اس میں 3 پارٹس ہیں، ایک ہے قرآنی صورتوں پر مشتمل ہے، دوسرا احادیث پر مشتمل ہے اور تیسرا موضوعاتی مطالعے پر مشتمل ہے۔ ہم اپنے مطالعے کا آغاز موضوعاتی مطالعے سے کریں گے، جس میں ہمارا پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید۔ بحیثیت مسلمان کون اس سے واقف نہیں ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کے لغوی معنی ہیں بار بار پڑھے جانے والی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 نبیوں پر خصوصاً کتابیں نازل فرمائیں اور اس میں اپنی تعلیمات کا ذکر کیا، لیکن شروع کی جو 3 کتابیں تھیں وہ مخصوص علاقوں، مخصوص لوگوں کے لیے تھیں، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ دائمی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے اور یہ حق اور سچ کتاب ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں کا بھی مطالعہ، پچھلی کتابوں کی بھی تعلیمات اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن عمل کی جو صورت ہے تو عمل کرنا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر، کیونکہ پچھلی جو کتابیں ہیں اس میں حالات اور اوقات اور اپنے مفاد کے لیے لوگوں نے رد و بدل کر لیا ہے، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور اس کی تعلیمات حتمی اور دائمی ہیں، ان میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مہیمن۔ مہیمن کے معنی ہے حفاظت کرنے والی، یعنی قرآن مجید جو ہے پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات اور ان کے احکامات کی محافظ و نگہبان ہے۔ تو یہ تو ہو گئی قرآن مجید کا تعارف۔ اب قرآن مجید جو ہے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی تمام حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اقتصادی اور معاشی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، حقوق، فرائض کے تمام پہلوؤں کے بارے میں قرآن مجید میں بات کی گئی ہے اور اس کی تعلیمات اس سلسلے میں حتمی ہیں۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ موضوع آیت جو ہے وہ یہ ہے، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک کتاب کے حتمی دائمی ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں جب سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کے بعد اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، جیسا تھا ویسا کا ویسا موجود ہے۔ قرآن مجید ہم 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جب یہ نازل ہوتا تھا صحابہ اجمعین اور جو تھے وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، تو نزول کے دوران ہی قرآن مجید جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے حافظے میں حفظ ہوتا چلا گیا، اور اس کے نازل ہونے سے مکمل ہونے سے پہلے ہی تمام امہات المومنین، صحابہ کرام، صحابیات وغیرہ کو یہ حفظ ہو چکا تھا۔ اس کے آپ کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے تمام نقول کو اجزاء کو مقرر کر کے ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرا دیا، اور ان ترتیب کے لحاظ سے وہ ویسے ہی رہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کروا کے صوبائی حکومتوں کو بھجوا دی تاکہ یہ نسخہ جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو قرض یہ ثابت ہوا کہ قرآن وہ حتمی اور حقیقی کتاب ہے جس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، علم پہ مبنی ہے،
انسان اپنی کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی کا حل جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے ڈھونڈ سکتا ہے، اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے والا دوسرے انسانوں سے بہتر ہے۔ اس کی تلاوت کرنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حدیث کے مطابق تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات وہ ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ عزت اور سرفرازی پائیں گے، اور جو لوگ اس کی تعلیمات کو بھلا دیں گے وہ دنیا میں اپنا مقام کھو دیں گے۔ تو واضح یہ ہوا کہ قرآن کریم ہی ایک حتمی اور دائمی کتاب ہے جس کی تعلیمات جو ہیں وہ حق اور سچ پر مبنی ہیں، اور اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ موضوعاتی مطالعے کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کون ہے؟ اس کی تصدیق ہوتی ہے کلمہ طیبہ میں، کلمہ توحید میں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا وہ رب ہے جس نے ہمارے لیے کائنات کو تخلیق کی ہے۔ اس کی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اتنی بڑی کائنات چلانے کے لیے اگر بہت سارے لوگ ہوتے تو اس کائنات میں ابتری ہوتی، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس نے نہ صرف کائنات کو تخلیق کیا بلکہ تخلیق آدم کے بعد، تخلیق انسان کے بعد اس کے لیے بے شمار نعمتیں بھی نازل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے باعث کرم اور باعث محبت ہے۔ باعث محبت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد وہ ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس کائنات کو تخلیق کر کے ہماری زندگی کو آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، ہمیں آنکھ، ناک، کان دیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، احساسات رکھنے کے لیے دل دیا۔ صحیح ہے؟ اس تو ہمیں اس خالق کائنات کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کو تسلیم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ذات واحد سے محبت کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کرنا کیا ہے؟ وہ ذات واحد جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ایک مکمل وجود عطا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنی پوری نعمتیں عطا کی ہیں، اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو اب اس سے محبت کا اظہار ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس سے محبت کا اظہار ہم اس کی بندگی کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس سے محبت کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اطاعت اور بندگی کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی اطاعت، محبت اور بندگی کا حق ہم اس طرح ادا کریں گے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں پر ہر دم شکر ادا کریں۔ جب ہم ہر دم اس کا شکر ادا کریں گے تو ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمارے ایمان کی تکمیل ہی جب ممکن ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اعتراف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی محبت کا اعتراف کس طرح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہے وحدانیت کا اعتراف۔ لا الہ الا اللہ ہے وحدانیت کا اعتراف۔ جب ہم سچے دل سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذات واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے،
تو ہم اس کی وحدانیت کا اعتراف کر کے اس کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کی محبت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم ذکر الہی میں مشغول رہ کر اس کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ذکر الہی میں مشغول رہنا سے کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ نماز ادا کریں، اس کے فرض کردہ احکامات پر عمل کریں اور اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں۔ تو جیسے کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ اے ایمان والو صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ تو نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند مخلوقات یہ سب ذکر الہی میں مشغول رہ کر محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں محبت کا حق ادا کرنے کے لیے؟ کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، ہمارے ہر عمل میں یہ ثابت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس اللہ کے بندے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اس کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھیں گے تو ہمارے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہم اس طرح اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازی کے ساتھ رہو، یعنی سچائی کا ساتھ دو، یعنی یہ بات تسلیم کرو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق سزا و جزا دینے کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ اس کے خوف جب ہمارے دل میں ہوگا تو ہمارا ہر عمل نیکی کی جانب گامزن ہوگا، اور اگر یہ خوف نکل جائے گا تو ہم برائی کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ سے محبت کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیں۔ اس کے علاوہ ہم اللہ سے محبت کا حق اس طرح بھی عطا کر سکتے ہیں کہ ہم شریعت اسلامی کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اپنی دائمی کتاب قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بے شمار احکامات سے نوازا ہے تاکہ ہماری زندگی میں تسلسل برقرار رہے۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان شریعت اسلامیہ کی پابندی کریں، ہم عقائد اسلام کو مانیں، ہم فرائض اسلام کو مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو مانیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکے رہیں، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ایمان کا لازمی جزو قرار دیا ہے، ایمان کا لازمی جزو قرار دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازمی ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی جائے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کلمہ توحید میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بتا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے بڑی ثبوت کیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کہ جس طرح اللہ سے محبت لازمی جزو ہے، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی انسان کے لیے لازمی جزو ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یعنی اگر کوئی مومن ہے تو اس کا مومن ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو اور وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نے خود ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کا لازمی جز یہ ہے کہ میری ذات جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے اپنے
عزیزوں اور اقربا سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، یعنی وہی شریعت اسلامیہ کی پابندی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اور جس پر عمل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، تو ان تمام احکامات کی پابندی جب تک نہ ہوگی جب تک کوئی انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پابندی اللہ سے محبت اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے 3 تقاضے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو، یعنی اللہ کے سوا اور اس کے پیارے حبیب کے سوا، اس کی تعلیمات کے سوا کسی اور چیز کو نہ مانا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو، یعنی اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کو قربان بھی ہونا پڑے اور آپ کو اپنی کوئی عزیز چیز بھی قربان کرنا پڑے تو آپ کو اس میں دریغ نہ کریں، یہ ایمان اور محبت کا تقاضا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ تمام ذاتی مفادات، ذاتی پسند سے بالاتر ہوں۔ آپ کو اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن اگر آپ کے اللہ اور آپ کے رسول کو اچھی لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھی ہے۔ اس کا انکار کرنے سے ایمان کے دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کیے بغیر انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہو، تمام شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتا ہو، لیکن اگر کوئی ایسا حکم ہو جس میں اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہو اور اس مفاد کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مقابل اس کو لے کر آ جائے تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا، وہ سمجھو اس کے لیے ضائع ہو گیا۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا، لیکن ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی آپ پر لازم ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں جتنی بھی تکلیف اور تکالیف اور سختیاں آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اچھا انعام دے گا، لیکن ہر سختی میں، ہر تنگی میں، ہر ترشی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد باری آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں سب سے بڑا حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے رسول سے محبت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی تو سمجھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ لازمی جز ہے۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر آپ رسول کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت نہ کریں تو رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے۔ جیسے کہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے رب کی قسم
یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کریں اس پہ تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ یعنی انسان کو اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں چاہے تکلیف ہو، چاہے لڑائی جھگڑا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اگر ہم ان احکامات کی پیروی کریں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت یعنی نبوت کا ختم ہو جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ پر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اور کوئی کتاب آئے گی، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور نعمت نازل کیا، قرآن کریم کو بطور ہدایت نازل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ کس پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر آئے، سب نے اللہ کی توحید کا درس دیا، لیکن ان سب کی تعلیمات جو تھیں وہ مخصوص علاقوں کے لیے ہوا کرتی تھی، مخصوص لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے پوری دنیا کو اسلام کی تعلیم دی، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ آپ نے وحدانیت کے درس کے ساتھ ساتھ ایک مرکز یعنی اسلام کو مرکز بنا دیا اور اس کی پیروی کو لازمی قرار دے دیا۔ اس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، اور نہ ہدایت کے لیے کوئی اور انسان آئے گا۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ہے، فرما دیجئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جو ہے وہ ختم نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کا ٹھوس ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی ہدایت نہیں آئے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، وہ بدعت کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرۂ کار میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت جو ہے، ہم نے سبق میں پڑھا کہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ایمان کا لازمی جزو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی اس کے احکامات کی پیروی، شریعہ اسلام کی پابندی، ذکر الہی، اور رسول کی اطاعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کی پیروی کی جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا جائے، اور ان کی ہدایات کو، ان کی سنت کو قرآن کی عملی تفسیر سمجھا جائے۔